سب سے پہلے گزارش کروں گا اور جعفری سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک کا احترام حاصل کریں اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. ہلو، میں اب گزارش کروں گا محمد جعفری سے کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث کی طرف پڑھیں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يفتح من الضعف فقال يا فاطمة وأتيني بالكساء اليماني فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلال كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فكان يعماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الهدي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أبو مع ولديك تحت الكساء
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله يتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا عبدي ويا عبدتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اقتلنا جميعا تحت الكساء أخذ حبيب رسول الله بطرف الكساء وعمعي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمهم ويوزنني ما يوزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وزف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال العميد جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعدوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت العميد جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا عرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنوا لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي لا يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا عمينا وحي الله إننا قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما
محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. جزاک اللہ محمد، بہت بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وسیم حیدر سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں سلام پیش کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. صلوات محمد و آل محمد. سبت جعفر صاحب کے کلام نے جو انہوں نے امام حسین کی شان میں لکھا ہے اور اس میں انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ جو سب سے پہلے عزاداری جو ہوئی اور جو مسائل بیان کیے وہ امام حسین کی ولادت کے اوپر. تو پہلی دفعہ جب جبرائیل علیہ السلام نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بچہ جو ہے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تو وہ پہلی مجلس تھی اور پہلی دفعہ مسائل بیان کی گئے. سبت جعفر صاحب نے اسی کو کوٹ کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھا چوتھا سنے ہجری شعبہ کی سویم جو دنیا میں تشریف لائے حسین. تھا چوتھا سنے ہجری شعبہ کی سویم جو دنیا میں تشریف لائے حسین. ہوا سلسلہ مجلس شیخ کا قائم کہ جس وقت دنیا میں آئے حسین. ہوا سلسلہ مجلس شیخ کا قائم کہ جس وقت دنیا میں آئے حسین. ولادت کے موقع پہ فطر سی کو بخشا شہادت کے میدان میں حر کو امادی. ولادت کے موقع پہ فطر سی کو بخشا شہادت کے میدان میں حر کو امادی.
شفار شفات اسی کا مقدر کہ جس کو گلے سے لگائے حسین. شفار شفات اسی کا مقدر کہ جس کو گلے سے لگائے حسین. جو مقتل میں آدھا کو دے دعوت حق دعا زیر خنجر پائے امتی جد. جو قاری ہو قرآن کنوں کے سینہ پر ہے کون اور ایسا سوائے حسین. جو قاری ہو قرآن کنوں کے نظام جو قاری ہو قرآن کنوں کے سینہ پر ہے کون اور ایسا سوائے حسین. میری صبح ہو آقا تیرے نام سے ہے, میری شام بھی آقا تیرے لیے ہے. نہیں ہم کوئی مجھ کو تیرے علاوہ, مجھے تیرا غم ہی رلائے حسین. نہیں غم کوئی مجھ کو تیرے علاوہ, مجھے تیرا غم ہی رلائے حسین. ہے نبیوں کا مسکن فرشتوں کا رستا, خدا کا بھی گھر بار گاہے ائمہ, زیارت گہے جن و انس و ملائک, خوشادل کے جس میں سمائے حسین. ہے جنت کی خواہش کے سردار ہیں وہ, وگرنہ مجھے کچھ نہیں اس سے رغبت. یہی سبت جعفر کی دنیا عقبا, دھڑکتا ہے یہ دل برائے حسین. صلوات محمد علیہ مومنین و مومنات السلام علیکم. جیسے کہ میں کچھ روز سے اعلانات کر رہا ہوں کہ ان مجالس کا سلسلہ روز عاشور تک جاری رہے گا, اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر آپ بھرپور شرکت فرمائیں. انگلش کی مجلس اسی فلور کے اوپر آگے ایک ہال میں ہو رہی ہے. اگر آپ کو وہاں پہ ریفرنس چاہیے تو آپ والنٹیئر سے بات کر سکتے ہیں. مومنین سے گزارش ہے کہ سر مومنین کی جاری سرگرمیوں میں معاونت کے لیے اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کریں. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس اشرے کے اندر ہم کم سے کم 50 سے 60 اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کر لیں. کاظم رضوی موجود ہیں حضرات میں, اور خواتین کے اندر ڈاکٹر ثنا, مہر زیدی یا زینب عباس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ اگر آپ ڈونیشن دینا چاہیں تو ہمارے پاس کارڈ مشینز اویلیبل ہیں اور کیش کی فیسلٹی بھی یہاں پہ موجود ہے. مجلس کا تبرک اگر آپ نے اسپانسر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر وسیع حسن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. خواتین کے اندر فاطمہ عباس، زہرا کاظم یا فاطمہ وسیع سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ہم نے ڈورز کے اوپر بار کوڈ لگائے ہیں، کیو آر کوڈز لگائے ہیں واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کریں سرمونین کا، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہم جو شیئر کر رہے ہیں وہاں تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ ڈونیشن کے لیے بھی ہم نے کیو آر کوڈ دروازے پہ لگائے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کو استعمال کر کے آپ ہم کو ڈونیشن دے سکتے ہیں. سرمونین کے زیر اہتمام وادی حسین قبرستان کے بارے میں اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ برادر کاشف عباس یا نجم رضوی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بکنگز یہاں پہ آلریڈی خبروں کی جاری ہیں. آئندہ کے جو ہمارے پاس پروگرام ہے اس میں مجلس سجادیہ ہوگی جو کہ اسی ہال میں منعقد کی جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بچوں کی سحر و مجالس ہیں. یہ اعلانات جو ہیں فردر آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ مل جائیں گی ڈیٹیلز اس کی. اس کے علاوہ نومبر بچوں کے لیے 13 to 18 ہم نے قرآن تفسیر کا انتظام کیا ہوا ہے. آن لائن پروگرام ہوتا ہے ہر جمعرات کو شام کو 6 بجے. آپ اس کو جوائن کریں. اور اس کے علاوہ اسی اسکول کے اندر 2 کلاسز ہم ہائر کرتے ہیں منتھلی پروگرام کے لیے، جس کے اندر حوضہ کے کوالیفائڈ ٹیچر بچوں کو لیکچرز دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے اس کے بارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اعلان اور سماعت یہ فرمائیے بالخصوص کہ کل کے پروگرام میں آیت اللہ کاشمیری جو کہ آیت اللہ سیستانی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں یورپ کے اندر، وہ انشاءاللہ اس مجلس میں شرکت کریں گے اور وہ چھوٹا سا خطاب بھی کریں گے. مجلس ختم ہونے کے بعد مین مجلس مختار صاحب جب مجلس ختم کریں گے تو اس کے بعد وہ 10-15 منٹ کا خطاب کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی تشریف لائیے اور آپ یہ انفارمیشن جو ہے وہ باقی تو لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی شرکت کر سکیں. اب میں گزارش کروں گا مولانا مختار عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعلیٰ سے خطاب کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی افضلیت کو اور انسان کے مشرف اور باعزت ہونے کو بیان فرما رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اسکالرز نے ڈفرنٹ جو ہے وہ اس کے
ٹرانسلیشن کیے ہیں اردو زبان میں کہ احسن تقویم کا جو ہے اس کے کیا معنی ہیں. کچھ معانی جو ہیں وہ اس کے مفہوم کے طور پر کیے گئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ہم نے انسان کو اچھی طرح سے بہترین طریقے پر ڈیزائن کیا. اور اس کا ایک سمپل جو عام فہم ترجمہ جو اردو میں کیا جاتا ہے احسن تقویم کا، کہ ہم نے انسان کو سمجھ بوجھ والا بنایا، کہ انسان اس دنیا میں چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے. یہ صرف اللہ کی اس مخلوق کی پہچان ہے، اور یہ انسان کا شرف ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت اور یہ قوت عطا فرمائی ہے. آج میں جو خاص تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، انسان جو اس پورے یونیورس میں اتنا آنریبل اللہ کی مخلوق بنایا گیا ہے، اور انسان کے پاس میں جو سوجھ بوجھ ہے، انسان نفع اور نقصان کو سمجھ سکتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان حق بات کو قبول کر سکتا ہے. تو اصل میں اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان بس اس بات پر رک جائے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ کی بیسٹ کریشن ہوں، مجھے اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اور یہ میرے پرفیکشن کے لیے، یہ میرے کمال کے لیے، یہ میری نجات کے لیے، یہ میرے سالویشن کے لیے کافی اور انف ہے. ایسا نہیں ہے. انسان کا اتنا باعزت باوقار ہونا انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے انسان کو صاحب عزت اور باوقار بنایا ہے. اگر آپ میرے ساتھ میں میرے بیان سے جڑ جائیں تو میں اپنے بیان کو جاری کرنا چاہتا ہوں کہ کمال انسان کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے. کمال انسان کو اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنی عقل کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے. باعزت انسان اس وقت بنتا ہے جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر عمل کرے، ورنہ انسان کا باعزت ہونا کسی بھی کام کا نہیں ہے. بلکہ اگر انسان اتنا آنریبل ہونے کے باوجود اگر وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے، اگر وہ سوجھ بوجھ کو خدا کی راہ میں استعمال میں نہیں لاتا ہے، تو بسا اوقات انسان اشرف اور باعزت ہونے کے باوجود حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس پورے یونیورس میں انسان وہ اللہ کی کریشن اور مخلوق ہے جس کے لیے اللہ نے خصوصی ہدایت کا انتظام کیا ہے. دیکھیے، اگر انسان جو ہے بالکل آنریبل مخلوق ہے، انسان جو ہے وہ اشرف مخلوقات ہے، انسان جو ہے وہ باوقار ہے، انسان جو ہے وہ عزت والا ہے، اور اللہ نے اسے بیسٹ آف فارم میں پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے سمجھ بوجھ کے ساتھ میں پیدا کیا ہے، تو اب انسان کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ انسان تو آلریڈی اس فطرت پر پیدا ہوا ہے کہ وہ حق کو قبول کرے.
تو پھر انسان کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ 1,24,000 انبیاء کا ہدایت کا سلسلہ خدا نے قائم فرمایا. بہت سی کتابیں اور اسکرپچرز جو ہیں، صحیفے جو ہیں، وہ خدا کی طرف سے اتارے گئے صرف اسی لیے تاکہ انسان اپنی سمجھ بوجھ کو اس قانون کے مطابق استعمال کرے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. میں خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ تم کو جو باعزت بنایا ہے یہ عزت تمہاری ہدایت کے ذریعے برقرار رہے. یہ تمہارا جو بیسٹ آف قوم میں پیدا کیا جانا، یہ تمہارا جو ہے وہ وقار باقی رہے. اسی لیے ہم نے نبیوں کو بھی بھیجا ہے اور ہم نے کتابیں بھی اتاری ہیں. اگر آپ متوجہ تو جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے تو ہدایت کی ڈیفینیشن کا ہونا ضروری ہے. ہدایت کیا مطلب ہے؟ گائیڈنس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ گائیڈنس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں اس کے ترجمے کو، گائیڈنس کا جو میننگ ہے یا اس کا جو مفہوم ہے، اس کو بالکل لیمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو. ہدایت کا یہ مقصد ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن صرف یہی نہیں ہے. ہدایت کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو ہدایت، کسی کو محبت کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانا ہدایت ہے. کسی انسان کو، اس میں شرط ہے، محبت کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانا ہدایت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے ہادی آئے وہ سب سے زیادہ نرم دل تھے. معاشرے میں جتنے لوگ وجود رکھتے تھے ان نبیوں کے زمانے میں، ان میں ہادی جو بھیجے گئے وہ سب سے زیادہ نرم دل تھے. حتیٰ کہ لوگوں نے ہدایت کے موقع پر ان کو بہت زیادہ ستایا بھی، ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی. انہوں نے مصیبتوں کا اور مشکلات کا سامنا کیا، انہوں نے صعوبتیں جو ہیں وہ برداشت کی، لیکن پھر بھی ان کے دل سے نرمی جو ہے وہ غائب نہیں ہوئی. وہ جب اللہ سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، میں ہدایت کرنوں کے والے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو اللہ سے جب کمیونیکیٹ کرتے تھے، رات کی تاریکی میں جب وہ راز و نیاز کرتے تھے، وہ سرگوشی جب خدا سے کرتے تھے، وہ وسپر جب خدا سے کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے، اے اللہ لوگوں کی ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا دل ہونا چاہیے. ہادی جو ہے وہ خدا ایسے ہی کسی کو نہیں بناتا ہے کہ ذرا سی بات ہوئی اور انسان جو ہے وہ اپنی آستینوں کو چڑھا لے، ذرا سا کسی نے کچھ کہا اور انسان کی تیوری پر بل آ جائے. نہیں، ہادی ایسے نہیں بنتا ہے. ہادی جو ہے وہ خدا بہت ہی سوچ سمجھ کر، بہت اچھی طریقے سے انتخاب کرتا ہے، تب اسے یہ ڈیوائن پوسٹ جو ہے وہ ادا کرتا ہے. یعنی اگر محبت کے ساتھ کسی کو منزل مقصود تک پہنچایا جا رہا ہے تو اس کا نام ہدایت ہے. مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا، فساد برپا کرنا، جھگڑا پھیلانا، نفرتوں کو جو ہے وہ جنم دینا، اس کا نام ہدایت نہیں ہے. اسلام اس ہدایت کو بلیو کرتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی ہادی ایسا ہے کہ نفرت کو پھیلا کر، دشمنی کو جنم دے کر خدا کے پیغام کی بات کرتا ہے تو وہ ہادی تو ہو سکتا ہے لیکن خدا کا معین کیا ہوا نہیں ہو سکتا ہے. وہ خود ساختہ ہو سکتا ہے، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا ہے. خدا جسے بناتا ہے اسے محبت کے ساتھ میں، نرم دلی کے ساتھ میں، کائنڈنس کے ساتھ میں یہ پورا اسے اختیار دیتا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو
ان کی منزل مقصود تک پہنچاؤ. اب یہ بھی ہے کہ منزل مقصود کا کیا مطلب ہے, جو ان کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. اردو کے ایسے الفاظ ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے ہیں کہ منزل مقصود کا کیا مطلب ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ دیکھیں آج جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات ہو, لیکن میں کوشش کروں گا کہ بالکل آسان الفاظ میں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں, بہت آسان الفاظ میں. اس دنیا میں باعزت اور باوقار اور بلند بالا اور عرف و اعلیٰ انسان کے لیے اس نے ہدایت کا انتظام کیا. 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے گئے. ہمیں نام نہیں معلوم ہے, ہمیں ان کا قوم اور قبیلہ نہیں معلوم ہے, معدود چند ہیں, تھوڑے سے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے. قرآن میں ان کا تذکرہ ہے. بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ 25 ہیں, بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ 26 ہیں. جو بھی نمبر ہو, 25 ہو یا 26 ہو, قرآن میں جو نام بیان کیے ہیں اور ان میں سے بھی صرف نام ہیں. بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل پائی جاتی ہے, بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے اگین اینڈ اگین بہت سے مقامات پر, پلیسز پر اللہ نے ان نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے جو انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے اس میں کچھ وہ نبی تھے جن کو کسی ایک قبیلے کی طرف بھیجا گیا. اگر کسی نبی کو کسی قبیلے کی طرف بھیجا گیا ہے تو دوسرا نبی جو ہے وہ قبیلے کے لیے نہیں آیا ہے, وہ صرف فیملی کے لیے آیا ہے. اگر کوئی بڑی فیملی تھی تو اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجا. اگر کوئی ایک گھرانہ تھا کہ جہاں سے ہدایت کی روشنی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے تو نبی کو صرف ایک گھرانے کے لیے یعنی اپنے گھر کے لیے بھیجا. کچھ ایسے بھی نبی ہیں جن کو نبی صرف اپنے لیے بنایا ہے. تمہارا کام کسی کو انوائٹ کرنا نہیں ہے, تمہارا کام کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا نہیں ہے, تمہارا کام جو ہے وہ گائیڈ کرنا نہیں ہے. تمہارا کام ہے سماج میں, معاشرے میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو. یہی تمہارا عمل جو ہے وہ ہدایت ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اس دنیا میں خود اپنا آذوقہ فراہم کرتے تھے. آذوقہ سمجھتے ہیں نا, یہ گاڑی اردو تو نہیں ہے, یعنی اپنا لیونگ جو ہے, اپنی کمائی خود کرتے تھے. وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتے تھے کہ میں بیٹھا ہوں کرسی پر اور تم ہمارے لیے کھانا پکا کر لاؤ اور ہم کھائیں. نہیں, ایسا نہیں. ہر نبی کچھ آپ کو ایسے نبی ملیں گے جو اپنا آذوقہ فراہم کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ فارمرز تھے, کھیتی کرتے تھے, زراعت کرتے تھے. کچھ وہ نبی ہیں جو کسب معاش کے لیے بکریاں چراتے تھے, اونٹ چراتے تھے. کچھ نبی وہ ہیں جو خیاطی کا کام کرتے تھے, ٹیلرنگ اس کو درزی کہتے ہیں, سلائی کا کام کرتے تھے. کچھ وہ نبی ہیں جو باقاعدہ طور پر اردو میں جس کو اگر کارپینٹر ہوتے تھے, وہ کارپینٹر لوہار کی طرح سے وہ کارپینٹر ہوتے تھے, سماج میں کام کرتے تھے اور نبی بھی ہوتے تھے. بہت کم نبی ایسے ہیں جن کے پاس میں بینک بیلنس تھا. انگلیوں پر ان انبیاء کو گنا جا سکتا ہے جن کے پاس میں ویلتھ تھی. ویلتھ کے باوجود بھی ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا, لوگوں کو خدا کی طرف لے جانا تھا. یہی تو کمال ہے. وہ خیاطی کا پیشہ کرتے تھے, وہ پڑھاتے تھے, وہ معماری کا پیشہ کرتے تھے, وہ باسکٹ بناتے تھے, باسکٹ جو ہوتی ہے, اور اس کو بیچتے تھے. میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ متوجہ ہیں, آپ اگر محسوس کریں, جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے جسے اپنی ڈیوائن پوسٹ دی ہے اس میں سے سب کا پیشہ یہ تھا آذوقہ کے لیے کہ کوئی کارپینٹر تھا, کوئی مدرس تھا, کوئی خیاط تھا, کوئی فارمر تھا. اللہ نے کچھ انبیاء وہ ہیں جن کو باقاعدہ طور پر بادشاہ بنایا. آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ جناب طالوت
قرآن میں واقعہ ہے نا جالوت اور طالوت کا واقعہ ہے نا قرآن میں، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. قرآن جو ہے وہ صرف رمضان میں مت پڑھا کریں، عام دنوں میں بھی قرآن کھولا کریں. ہاں شیعہ اتنا عشری کے لیے تو ضروری ہے، اس لیے کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، بہت ضروری ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ذرا سی غفلت ہے. قرآن کو لے کر ہماری جو ہے غفلت میں ہیں، اور ایک جس کو کہتے ہیں خواب خرگوش ہے، بس سوتے رہتے ہیں. طالوت علیہ السلام اللہ نے ان کو ملک عطا فرمایا. ملک. جناب سلیمان، جناب یوسف علیہ السلام، جناب ذوالقرنین کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ بعض روایات کے مطابق وہ نبی نہیں تھے. اگر وہ نبی تھے بھی تو اللہ نے انہیں ملک عطا فرمایا. بہت ہی ان کو فنگر پر کاؤنٹس کیا جا سکتا ہے ایسے انبیاء جن کو اللہ نے اتنی ساری ویلتھ دی تھی. کارپینٹر کو نبی بنایا، فارمر کو نبی بنایا، اللہ نے ٹیلر کو نبی بنایا، اللہ نے بادشاہ کو نبی بنایا، اللہ نے ویلتھی انسان کو نبی بنایا. کمال کی بات ہے اس نے اپنا عہدہ ان سب کو دیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے کسی چور کو نبی نہیں بنایا. دیکھیں پیشہ چھوٹا پیشہ تھا، معمولی پیشہ تھا، لیکن اللہ نے اسے نبی بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں ہر وہ کام جس سے حلال روزی کمائی جائے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. کوئی بھی پیشہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظاہر سی بات ہے اس میں اگر کوئی حلال روزی حاصل کرتا ہے، اپنا حلال آذوقہ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، تو کسی طرح سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ نے کسی کو، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک صاحب جو تھے وہ بہت چوری کیا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو جو ہے وہ نبی بنا دیا، بس وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کسی راہزن کو نبی نہیں بنایا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں صاحب لوگوں کی زمین جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے تھے، باغ کے باغ کھا جاتے تھے. اب اشارے میں کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. باغ کے باغ کھا جاتے تھے لیکن اللہ نے انہیں نبی بنایا نہیں. جملہ کہوں، اللہ نے کسی بھی ایسے انسان کو نبی نہیں بنایا جن کا ماضی کردار کے اعتبار سے داغدار تھا. مجھے معلوم ہے زیادہ سخت اردو ہو گئی ہے لیکن اس کو میں ذرا سا اور ہلکی کرتا ہوں. ماضی کے اعتبار سے جس کسی کا بھی کردار کے اعتبار سے دامن داغدار تھا اس کو نبی نہیں بنایا. پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ماضی کے اعتبار سے جس کسی انسان کا دامن داغدار تھا اللہ نے اسے نبی نہیں بنایا. اور ہم شیعہ اثنا عشری ہم بھی یہی فخر سے کہتے ہیں ہم نے بھی نبی کے بعد کسی چور چکتے کو نبی کا وارث نہیں مانا. اللہ نے کسی ایسے ویسے کو نبی بنایا بھی نہیں، اور ہم فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ایسے کو بھی نبی کا وارث مانا بھی نہیں. یہ کرائیٹیریا شیعوں میں قائم رہنا چاہیے کہ ہم اہل غیر کو مانتے وانتے نہیں ہیں. ہاں اب جو ہے ان کا ممبر سے ڈیفینڈ نہیں ہونا چاہیے. میں کھل کر نام وغیرہ نہیں لینا چاہتا ہوں، ان کا ڈیفینڈ نہیں ہونا. فلاں صاحب جو تھے انہوں نے بھی تو اچھا کام کیا. آپ بہت اچھے ہیں کہ آپ ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں. فلاں صاحب نے اتنے سال تک حکومت کی، بڑا اسلام کا بول بالا ہوا اور کفر کا منہ کالا ہوا. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ارے بھیا، اگر کسی کے دل میں دشمنی علی ہے، وہ خیرات میں ساری دنیا کا سونا دے دے پھر بھی وہ جہنمی ہے. آپ اپنے عقیدے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟
آپ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو کہاں پر بیچ رہے ہیں؟ آپ کس سے سودا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کسی کو بھی منصب نہیں دیا. اردو میں ایک رائٹر گزرے ہیں. یہ میں اردو کی بات اس لیے کر رہا ہوں, انگلش کی بات نہیں کر رہا ہوں, عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہاں پر بہت سے مومنین ہمارے بزرگ ہیں جو اردو سے واقف ہیں, پڑھتے ہیں, ان کو معلوم ہے. اچھا یہ جو ہے, یہ کمال کی بات ہے, یہ جو رائٹر ہیں یہ شیعہ نہیں ہے. ان کا جو ہے مسلک جو ہے شیعہ مسلک نہیں ہے, یہ اہل سنت والجماعت سے ہے. ان کا نام نامی تھا عبید اللہ امرتسری. امرتسر کے تھے. امرتسر سمجھتے ہیں, یہ پنجاب میں, انڈیا میں جو پنجاب ہے, پاکستان والا پنجاب نہیں, انڈیا. اس پر دو حصے ہو گئے. یہ امرتسر کے رہنے والے تھے. یہ اپنے زمانے میں ہندوستان میں ایک مشہور لائبریری تھی, رامپور. رامپور کا آپ نے نام سنا ہوگا, راجا مہاراجا وہاں پر نواب گزرے ہیں. رامپور کے نواب کیا کہنا, علم کے شوقین بھی تھے. انہوں نے وہاں پر لائبریری قائم کی تھی. اس لائبریری کا نام اب بھی ہے, اور وہ لائبریری اب بھی ایگزسٹ ہوتی ہے. اس کا نام ہے رضا لائبریری. وہ جناب کسی صورت سے وہاں ان کا جو ہے وہ گزرنا ہوا, اور وہاں ان کو جو ہے وہ جاب مل گیا ایز اے لائبریری. اور وہ کہتے کہ بھائی وقت تو بہت ہوتا تھا, تو میں کتابیں جو ہے وہ پڑھتا تھا وہاں سے رضا لائبریری. کتابیں پڑھتے پڑھتے انہوں نے کتاب کمپائل کی. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ارجح المطالب. پڑھنے والی کتاب ہے. اگر آپ جو ہے مجھے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں, کل مجھے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. آج شام میں جائیے, رات میں جائیے اور ٹائپ کیجئے گا, انٹرنیٹ پہ ٹائپ کیجئے, آپ کو آن لائن بک ملے گی. عبید اللہ امرتسری ارجح المطالب. آپ خالی اتنا ٹائپ کریں گے ارجح المطالب, وہ خود بخود جو ہے وہ بک آ جائے گی. انہوں نے پریفیس میں معذرت کی ہے کہ میں شیعہ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اور جو ریفرنسز ہیں وہ صرف سنت والجماعت کے ہیں. میں شیعہ کتاب کو حاصل نہیں کر سکا, اس لیے میں نے شیعہ ریفرنسز نہیں لکھے. سارے کے سارے ریفرنسز جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے, وہ خود اہل سنت والجماعت کے حنفی تھے. عبید اللہ امرتسری, انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے جو میرے ٹاپک سے وابستہ ہے, منسلک ہے. مدینے میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور آپ سوال میں شامل ہو جائیں, کیونکہ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے لکھتے ہیں کہ مدینے میں یہودی کا باغ تھا. خدا کسے پوسٹ دیتا ہے, ڈیوائن پوسٹ کسے دیتا ہے, خدا ہدایت کی ذمہ داری کسے دیتا ہے. یہی تو میرا ٹاپک ہے نا, کہ انسان کے لیے ہدایت کا ذمہ دار کسے بنایا گیا, ایرے غیرے کو نہیں بنایا گیا. مدینے میں یہودی کا باغ تھا. یہودی کے باغ میں مولا مزدوری کرتے تھے. کیا مزدوری کرتے تھے, کیا کام کرتے تھے؟ درختوں کو پانی دیتے تھے. جو وہاں پر ٹریز ہوتے تھے, جو کہ پام ٹری, جو بھی ٹری ہو, ان کو جو ہے وہ پانی دیتے تھے. مولا ایک روز کام کرنے کے لیے یہودی کے باغ میں گئے اور درختوں کو پانی دے رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی 40 اصحاب کے ساتھ, 40 اصحاب کے ساتھ, اس لیے کہ اصحاب جو ہے وہ تو خاص ہے مسلمانوں کی نظر میں. ظاہر سی بات ہے, اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ جو مرتبہ اصحاب کا ہے وہ اہل بیت کا ہے ہی نہیں. 40 اصحاب کے ساتھ میں آپ اس یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں پر مولا مزدوری کر رہے تھے اور درختوں کو پانی دے رہے تھے. وہاں پہنچے, مولا کو سلام کیا اور ساتھیوں سے کہتے ہیں
علی کو سلام کرو اور کہو السلام علیک یا امیر المؤمنین. اور سے سنیے گا, السلام علیک یا امیر المؤمنین. سب نے سلام کیا, السلام علیک یا امیر المؤمنین. 2 یا 3 ذرا سا ڈنڈی مارنے والے تھے, وہ خاموش رہے. کہا اللہ کے نبی یہ آپ نے کیا کہا؟ علی کو جو ہے وہ علی کہہ کے نہیں امیر المومنین کہہ کے سلام کریں. ہم پہلے اس کی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں کہ اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے یا آپ نے اپنی مرضی سے علی کو امیر المومنین کہا ہے؟ ہر زمانے میں علی کی فضیلت کو سن کر جن کے سینے پر سانپ لوٹ جاتے تھے ایسے تو تھے ہی. آپ نے امیر المومنین کہا ہے یا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ امیر المومنین علی کو کہو اور سلام کرو؟ دیکھیں میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں, تاج, تخت, ملک, ہیرے جواہر, سونے اور چاندی, بینک بیلنس, فوج, طاقت, تلوار, ان ساری چیزوں کو دیکھ کر امیر المومنین لوگوں کا کہنا اور ہے, اور رسول کا علی کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھ کر امیر المومنین کہنا اور ہے. زمین آسمان کا فرق ہے بھیا, زمین و آسمان. رسول امیر المومنین. انہوں نے کہا کہ یہ بیان فرمایا کہ آپ نے اپنی طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ اپنی طرف سے یا خدا کی طرف سے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, جس وقت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان میں تھے, ذرا سا گاڑی اردو ہے, یعنی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے, اور ان کا اسٹیچو جو ہے وہ بن رہا تھا, ان کا پیکر جو ہے وہ ڈھل رہا تھا. جب آدم علیہ السلام آب اور مٹی کے, پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے, ابھی فرشتے ان کے پیکر کو بنا رہے تھے. علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے. یہ اس وقت کی مدینے کی بات نہیں ہے, اس وقت بھی علی, ابھی تو آدم کا پیکر بنا نہیں, ابھی تو روح پھونکی گئی نہیں, اس وقت بھی علی امیر المومنین تھے. کسی نے نبی سے پوچھا اپنے بارے میں بتائیے آپ کب سے, تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. آپ ایسے سنیں گے تو میں نتیجہ سناؤں گا نہیں, مجھے بھی جو ہے وہ بات کو گھمانا بہت آتا ہے. اتنے سال سے بنس پڑھتا ہوں, اور جس میں جو بالکل شورٹ کٹ ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے, شورٹ کے علاوہ یو ٹرن بھی آتا ہے مجھے. اگر آپ سنیں گے نہیں, غور نہیں کریں گے, خدا را بیدار ہو کر سنیں. میں اس وقت بھی نبی تھا جب اس نے پوچھا علی کے بارے میں بتائیے یہ آپ اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے. آپ نے فرمایا علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے جب بھی آدم بنے نہیں تھے, آب و گل کے درمیان میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے, یعنی میں نبی تھا, علی امیر تھے مومنین کے. جملہ کہوں, شیعت یہ نہیں ہے, شیعت یہ نہیں ہے کہ علی جو ہے وہ نبی کے بعد ہیں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, محسوس کریں گے آپ, خود فہم ہے. شیعت یہ نہیں ہے کہ علی جو ہے علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہے, یہ شیعت نہیں ہے. شیعت یہ ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ ہے. بعد کی بات کیا نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, اس لیے کہ نام علی جو ہے
جتنا زیادہ لیا جائے اتنا کم ہے اس پرآشوب دور میں. تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، جبکہ غیر تو غیر اپنے بھی اس نعرے کو پسند نہیں کرتے. آپ کو صحیح بتاؤں میں یہ سب بالکل حقیقت ہے. یہ اپنے بھی جو ہیں وہ اب ذرا سا ماتھے پر بل چڑھانے لگے ہیں. ان کے بل چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. علی کل بھی علی تھے اور علی آج بھی علی ہیں اور کل بھی علی رہیں گے. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. کسی کو اللہ نے اپنا ڈیوائن منصب دیا ہی نہیں جس کا ماضی کردار کے اعتبار سے داغدار تھا. علی پیشے کے اعتبار سے یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، منصب کے اعتبار سے علی کے قدم عرش پر تھے. علی جو ہے کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ پیشے کو دیکھ کر ہم کہہ دیں، ان کے کام کو دیکھ کر ہم کہہ دیں، ان کے لیبر کو دیکھ کر ہم کہہ دیں ارے یہ کیسے ہیں. اللہ جو ہے وہ کبھی اس نے جو ہے وہ اس بات کی نفی نہیں کی ہے کہ تم کماؤ مت. ہر وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے تم حلال روزی کما سکتے ہو وہ خدا کی بارگاہ میں مستحسن ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے. آپ کو کوئی تاریخ ایسی نہیں ملے گی سوائے بنی امیہ کے حرام کے لقمے کھانے والے علماء کے علاوہ، جو بنی امیہ کے خون میں ڈوبی ہوئی روٹیاں کھاتے تھے اور آج جو کھا رہے ہیں سوائے ان کے کوئی ایسی مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے. انہوں نے اہل بیت کو تیر مارے، اہل بیت کو تلواریں ماری، اہل بیت کو قید خانوں میں رکھا، اہل بیت کو زہر دغا سے شہید کیا، زہر ہلاہن کھولا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اہل بیت کے دامن کو داغدار کر سکے. یہ بہت بڑا کمال ہے. آپ کو واقعہ سناؤں میں، یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا. ایک بہت مشہور شخصیت ہیں، اب میں نام لوں گا شاید آپ کچھ لوگ پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں اچھی طرح سے وہ پہچان جائیں گے. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر بن خطاب. نام سے سمجھ گئے آپ کیا ہے. تیسری خلافت کے زمانے میں بعض ہسٹورین کے مطابق 4 لوگوں کو قتل کیا گیا، بعض ہسٹورین کے مطابق 3 لوگوں کو قتل کیا گیا. ان قتل ہونے والوں میں ایک عورت بھی تھی جو جناب فیروز کی بیٹی تھی. فیروز سمجھتے ہیں نا، ابو لولو صاحب، بہت کام کی شخصیت تھے، بڑا کام بھی کیا ہے. گھبرائے مت، گھبرائے مت، کیمرہ آپ کو دکھائے گا نہیں. ان کی بیٹی کو بھی قتل کیا، فیروز صاحب کی بیٹی کو بھی قتل کیا. اور کس نے قتل کیا؟ قتل کرنے والا عبید اللہ بن عمر بن خطاب. اور اس کے بعد میں لوگوں کے خلیفہ نے، اللہ کے خلیفہ نے نہیں، لوگوں کے خلیفہ نے فیصلہ دیا. کیا فیصلہ دیا؟ کہ بیت المال سے دیت یعنی بلڈ منی جو ہے وہ فیروز کی بیٹی کی ادا کی جائے اور عبید اللہ نے جو قتل کیا ہے ان کو ریلیز کر دیا جائے. جب یہ فیصلہ سنایا گیا مولا نے اس پر احتجاج کیا اور کہا یہ فیصلہ غلط ہے. بیت المال جو ہے وہ کسی شخص کا مال نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا مال ہے. بلڈ منی جو ہے وہ بیت المال سے نہیں دی جائے گی. بہرحال نقارے میں دودھی کی آواز، مالک کو کون سنتا. مولا نے احتجاج تو بڑے زوردار طریقے سے کیا اور اس کے بعد میں عبید اللہ کے سامنے گئے اور عبید اللہ سے کہا تو بچ تو گیا ہے، اگر میں
آ گیا, لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا, میرے پاس میں اقتدار آ گیا, تو میں علی تجھے چھوڑوں گا نہیں, تو قاتل ہے. اچھا یہ کہہ بھی دیا. اس کا مطلب یہ ہے علی حکومت حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے. حکومت حاصل کرنے والا لوگوں کو طرفدار بناتا ہے, لوگوں کو دور نہیں کرتا ہے. چاپلوسی کرتے ہیں لوگ, چاپلوسی. ارے صاحب چھوٹی سی کمیونٹی میں ووٹ لینے کے لیے چاپلوسی کرتے ہیں. کہاں امت مسلمہ ہے کہ نہیں؟ میں آیا تو تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور خدا کا یہ کرنا, علی تو پہلے سے علی تھے ہی, ظاہر کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد میں تیسری خلافت کے بعد میں مولا آ گئے. جیسے ہی لوگوں نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی, یہ بھگوڑے کا بیٹا بھاگا بھاگا بھاگ کے شام پہ. آپ شام سمجھتے ہیں؟ ہاں, اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں شام, دمشق. دمشق کچھ بلا تھی, بہت بڑا فتنہ تھا عالم اسلام میں. دمشق جہاں پر یزید کا باپ حکومت کرتا تھا, حاکم شاہ, بہت بڑا عالم اسلام میں فتنہ, اور اس فتنے کی آگ آج تک بے گناہ مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے. آج تک. کون؟ یہ صاحب عبید اللہ بھاگ کے کہاں گئے؟ حاکم شام کے پاس میں. اب یہ جب حاکم ہے, غور سے سنیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہادی جسے بناتا ہے خدا, اس کا دامن داغدار نہیں ہوتا ہے, ہاتھ خالی ہو لیکن اس کا دامن تطہیر کے کپڑے سے سلا ہوتا ہے. وہاں جب پہنچا تو معاویہ نے استقبال کیا, آؤ بھگت, اپنے حجرے میں لے گیا. بہترین بستر, بہترین کھانا, اور جو بھی لوازمات ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کے. اور کہا کہ بہت اچھا ہوا تم یہاں پر آ گئے. کہا تم کو تو معلوم ہے کہ وہاں کا کون ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے سب, لیکن تم یہاں پر آ گئے, تم سیف ہو, محفوظ ہو. بس جمعے کا دن آیا, مسجد کھٹا کھچ بھری تھی. مسجد میں نمازیوں کو دیکھ کے امپریس مت ہوا کرے. آپ شیعہ اتنا شری ہیں, ٹوپی دیکھتے ہیں, داڑھی دیکھتے ہیں, اونچا پائجامہ دیکھتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ امپریس ہو جاتے ہیں, بڑے اچھے مسلمان, بڑے اچھے مسلمان. ارے بھیا, علی کے علاوہ کوئی اچھا ہوتا ہی نہیں ہے. جہاں علی ہے وہیں پر اچھائی ہے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. کیسا ماحول؟ دمشق جانتے ہیں کیا ہے؟ دمشق وہ جگہ تھی جہاں پر مولا علی کو سب و شتم, اگر انگلش میں کہوں تو سویرنگ, گالیاں دی جاتی تھی علی کو ہر منبر سے, اور خصوصاً نماز جمعہ کے خطبے میں. اور مسجد کھٹا کھچ بھری ہوئی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, سب معاویہ والے سب. کوئی جا رہا ہے منبر پر علی کو یہ کہہ رہا ہے, کوئی جا رہا علی کو یہ کہہ رہا ہے, یہ الزام لگا رہا ہے, علی کو یہ الزام لگا رہا ہے. حاکم صاحب عبید اللہ سے کہتا ہے, دیکھو ہم نے تمہاری بہت آگ بھگت کی ہے, ہم نے تمہیں جو ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کیا ہے, پناہ دی ہے, ہم نے تمہاری خاطر مدارات کی ہے, چھوٹا سا کام کرو ہمارا. کا کیا کام ہے تمہارا؟ کام ممبر پر جاؤ, یہ جو مسجد پوری بھری ہوئی ہے ممبر پر جاؤ, اور تم نے جو علی میں عیب دیکھے ہیں ان کو بیان کرو. بیدار ہو کے سنیے گا, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تم نے جو علی میں عیب دیکھے ہیں, دیکھے کون کہہ رہا ہے؟ اس سے کہہ رہا ہے جو جس کی علی کی دشمنی خاندانی ہے. نہیں آپ کیا متوجہ نہیں, اس سے کہہ رہا ہے حاکم شام جس سے علی کی دشمنی جو ہے وہ خاندانی ہے. اور ایک مرتبہ جیسے ہی حاکم شام نے کہا تم نے جو علی میں عیب دیکھے ہیں ان کو بیان کرو,
وہ کھڑا ہو گیا علی کو حاکم شام کے سامنے. کہ تو نے کیا کہا؟ علی میں جو میں نے عیب دیکھے, ارے علی میں کچھ عیب ہو تو بیان کروں. مجھ سے کہتا ہے کہ علی میں جو عیب ہو وہ بیان کروں. میں علی میں کوئی عیب ہو تو بیان کروں. وہ کہتا ہے میں علی کا نسب بیان کروں کہ علی کا حسب بیان کروں. تعریف وہی ہے جو دشمن کرے, اور وہ بھی ایسا خاندانی دشمن جس خاندان میں بڑے بڑے علی کے خون کے پیاسے پہلے سے سب چلے آ رہے تھے, اور یہ صاحب تو وہاں گئے. دیکھیے ایک تو وہ خود دشمن ہے, جہاں گیا ہے وہ بھی بہت بڑا دشمن ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے, کہوں ترجمہ نہیں کروں گا انگلش میں, کریلا اور نیم چڑھا. جو سمجھے وہ سمجھے, باقی کا مقدر. گیا ہے, تو کہتا ہے کہ علی میں جو عیب دیکھے ہیں وہ بیان کروں, علی میں کوئی عیب ہو تو بیان کروں. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے اگر میں نسب کے علی کے نسب کی بات کروں تو علی کا کیا کہنا, اس کے بابا ابو طالب ہیں, دادا عبد المطلب ہیں, اور اس کے بعد میں ہاشم ہیں. نہیں, آپ نے بہت ہلکے سے اس کو لے لیا. کہتا علی کا نسب, علی کا نسب میں کیا بیان کروں, جس کا باپ ابو طالب ہے, دادا عبد المطلب ہے, پر دادا ہاشم ہے. جب اس نے یہ کہا تو معاویہ آگ بگولا ہو گیا, اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگا. لیکن معاویہ میں یہ ہمت نہ ہوئی, اگر علی کا باپ ابو طالب ہے تو میرا باپ بھی تو ابو سفیان ہے. اپنے باپ کا نام بھی نہیں لے سکتا, اس لیے کہ اندھیرے کا اجالے سے تقابل ہوتا نہیں ہے. اندھیرے سے اجالے کا تقابل ہوتا نہیں ہے. تو نسب کی مجھ سے پوچھتا ہے, دیکھ میں حسب کی بات کرتا ہوں. حسب کے معنی ہوتے ہیں جو انسان کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں, ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں, اچھائیاں پائی جاتی ہیں. کہ انسان جو ہے بلند و بالا ہوتا ہے, انسان عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے, انسان جو ہے وہ مہان ہوتا ہے. 3 ایسی صفتیں ہیں جس سے انسان سب سے بڑا ہوتا ہے. ایک انسان کا علم ہے جو انسان کو بزرگ بناتا ہے, ایک انسان کی سخاوت ہے, اور ایک انسان کی شجاعت ہے. ارے پوری دنیا میں علی جیسا کوئی عالم نہیں, علی جیسا کوئی سخی نہیں, اور علی جیسا کوئی شجاع نہیں. دم دم حیدری, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. نعرہ حیدری, مشروط امام زمان بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. اب ظاہر سی بات ہے, اس نے حاکم شام کا نمک کھایا, جانا تو پڑے گا ممبر پر. ممبر پر گیا کہ تو کہتا ہے تو میں جاتا ہوں, اور جاتے جاتے حاکم شام سے کہتا جا رہا ہوں. میں نے اپنی جو پوزیشن تھی وہ تیرے سامنے رکھ دی. کہ ممبر پہ کیوں جا رہا ہے؟ کہ ممبر پر جا کر علی پر فلاں کے قتل کا تاریخ جو پڑھتے ہیں وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تاریخ پڑھا کیجئے, سنا کیجئے, سمجھا کیجئے. فلاں کے قتل کا جھوٹا الزام علی پر لگاتا ہوں. اور میں نے جس جھوٹے الزام کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی. کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے. خود ہی کہہ رہا ہے جھوٹا اور پھر الزام. سبحان اللہ. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جرم, ایک ہوتا ہے مجرم, اور ایک ہوتا ہے ملزم. الزام جو ہے وہ سچا ہوتا ہے, تو مجرم جو ہے
وہ گلٹی کہلاتا ہے. الزام اگر جھوٹا ہوتا ہے تو پھر مجرم کو سزا نہیں ملتی ہے. خود ہی کہہ رہا ہے جھوٹا الزام، جھوٹا الزام. علی پر فلاں کے قتل کا جھوٹا الزام لگاتا ہوں، یہ کہہ کے اٹھا منبر پر گیا، اللہ کا ذکر کیا، رسول کو مینشن کیا. اب وہ جگہ آئی، وہ وقت آیا کہ وہ علی پر فلاں کے قتل کا جھوٹا الزام لگائے. بس ایک مرتبہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، زبان میں لکنت آئی اور بول نہ سکا اور گم سم منبر پر بہت دیر تک بیٹھا رہا ایسے. معاویہ دیکھتا ہے یہ تو مجھ سے کہہ رہے ہیں جھوٹا الزام لگاؤں گا فلاں کے قتل کا، اور یہ اس کو کیا ہوتا ہے بولتا ہی نہیں. سارا مجمع بالکل ہکا بکا ہمدنگوش ہو کر سن رہا تھا. ایک مرتبہ خاموش ہو گیا. اسے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا تذکرہ کیا، اللہ کا نام لیا، رسول کا جو ہے وہ نام لیا. اب جب الزام لگانے کی بات آئی تو خاموش ہو گیا. پھر ذرا سا کچھ اس میں موومنٹ آئی، حرکت پیدا ہوئی. معاویہ سمجھا ابھی الزام لگائے گا. الزام لگانے کے بجائے وہ منبر سے اتر آیا. نہیں آپ متوجہ نہیں ہوا. علی پر جھوٹا الزام فلاں کے قتل کا، حالانکہ ہمارے مولا وہاں ہیں بھی نہیں. آپ نے تو بہت آسانی سے سن لیا ہے وہ مجمع کیسا تھا جہاں پر دشمنی علی رسی بسی تھی، ماحول زہریلا تھا، جہاں پر علی کے قتل کی سازش، علی کو گالیاں دی جاتی تھی، علی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا. ایسے ماحول میں، ایسی مسجد میں سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ اتر آیا. معاویہ نے ہاتھ پکڑا، اپنے خاص حجرے میں لے کر گیا. عبید اللہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو منبر پر جائے گا اور علی پر قتل کا فلاں کے قتل کا جھوٹا الزام لگایا. یہ تو کیا ہے؟ تو نے کچھ کہا بھی نہیں، اتر آیا. کہا میں کیا کرتا، تجھے معلوم ہے جب میں الزام لگانے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میری زبان پکڑ لی ہے. کیا سن رہے ہیں بیدار ہو کر خدا بس. یہ باب فضائل میں صرف آخری جملہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. باب فضائل کا آخری جملہ ہے، بیدار ہو کر سنیں. میں کیا کروں؟ میں الزام لگانا چاہتا تھا اور جیسے کہ کسی نے میری زبان پکڑ لی. میں جملہ کہوں، ارے دشمن علی اس مجمع میں موجود نہیں، تو الزام جھوٹا لگانا چاہتا تھا، تیری زبان کو کسی نے پکڑ لیا. یہ امامت کی غیبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امامت کی غیبت کی طاقت ہے. جب امامت کے غیبت کی طاقت یہ ہے تو امامت کے ظہور کی طاقت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تو دشمن کچھ کر ہی نہیں پائے گا. نہ جانے شاید ہو سکتا ہے کل یا پرسوں میں بیان کروں گا کہ وہ جو ہادیان خدا تھے ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے جو محاورے ہیں ان کو بچا لیا، ان کو پوری میننگ دی ہے. اب وہ وہی لوگ سمجھے گے جو اردو سمجھتے ہیں. میری مجبوری ہے کہ محاورے کو جو ہے میں وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ جو ہے وہ مزہ آتا ہی نہیں ہے. تو ایسی بات ہے کہ ایک صاحب کہنے کے ہمارے اردو میں محاورہ ہے، فلاں صاحب کہاں گئے؟ کہا وہ تیل لینے گئے. But how do you translate this into English? You went to buy cooking oil. Oh, it doesn't make any sense. It doesn't give any meaning. آپ سمجھے نا؟ تو وہ محاورے جو ہوتے ہیں اردو کے، یہ تو اہل بیت ہے. اس سے آپ جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے، آپ کا ایمان جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گا کہ اہل بیت کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم جیسے فقیروں کی جو بہترین زبان ہے، جو بہترین زبان ہے، اپنی زبان پر ناز کیا کیجئے. اس لیے کہ بہت سے مفکر ایسے گزرے ہیں جن کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب آتی تو وہ اردو میں آتی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اب آئے گی بھی نہیں. آپ یہ سوچ کے بعد پہلے کہ مختار عباس سے خوشخبری دے دی ہے تو اب کچھ ہو جائے گا. نہیں، اگر کی بات ہو، اف کی بات ہو رہی ہے. اہل بیت کا صدقہ ہی ہے، اہل بیت کا صدقہ. ہم جو محرم کے زمانے میں جمع ہوتے ہیں، حسین غریب کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں، صف ماتم بچھاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، روتے ہیں. یہ اسی دشمنی علی اور آل علی
کی تاریخ ہے جو ہر سال اور ہر دن اور ہر مہینے دہرائی جاتی ہے۔ حسین کربلا آئے، دشمنوں نے صرف ایک بات کہی، اے حسین ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، بغضاً لأبیک، ہم آپ کے بابا سے دشمنی کرتے ہیں، آپ اسی علی کے بیٹے ہیں، ہم آپ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ حسین مدینے سے چلے، زینب کبریٰ فرماتی ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار ہمارے قافلے میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ بیمار تھے، وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ شریک ہو سکتے، اس لیے وہ مدینے ہی میں ٹھہر گئے۔ قافلہ روانہ ہوا، کچھ دور قافلہ پہنچا اور کسی نے آواز بلند کی، قافلے والو تم سے دوبارہ کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنی سواری کو روک دو۔ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے سوال کیا کون ہے آنے والا؟ کسی نے بتایا عبداللہ آ رہے ہیں۔ بس زینب اپنی اماری میں بیٹھی بیٹھی رونے لگی، اے اللہ عبداللہ میرے شوہر ہیں، شوہر کی اطاعت واجب ہے، اگر عبداللہ نے کہہ دیا زینب کربلا مت جاؤ تو میں حسین کے بغیر زندہ کیسے رہوں گی؟ عبداللہ دو لوگوں کے سہارے اس سواری تک آئے جس پر جناب زینب سوار تھی، رو رہی تھی۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بنت زہرا گریہ کیوں کرتی ہیں؟ فرماتے عبداللہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو منع نہیں کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھے، اگر میں آپ کے ساتھ میں آئی تو میں زندہ نہیں آؤں گی، میری میت آئے گی، اس لیے کہ میں اپنے بھیا کے بغیر جی نہیں سکتی، میں اپنے بھیا کے بغیر اب زندگی کے دن گزار نہیں سکتی۔ کہا بنت زہرا میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے تو آپ کے نانے سے بارہا سنا ہے، جب تمہارے کوئی قریبی، جب تمہارے کوئی عزیز لمبی سفر پر جائیں تو ان کے لیے کچھ حفاظت کا انتظام کرنا، کچھ صدقے کا انتظام کرنا اللہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اے بی بی میرے پاس میں کچھ اور تو نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عون اور محمد ہیں، ان کو اپنے ساتھ میں رکھیں، اگر حسین پر کوئی مصیبت آئے تو ان بچوں کو قربان کر دیجئے گا، ایک کو میری جانب سے اور دوسرے کو اپنی جانب سے۔ اپنے بچوں کو دیکھتی تھی تو بس کہتی تھی میرے بھیا حسین کے صدقے ہیں، میرے بھیا حسین کے صدقے ہیں۔ 10 محرم کو جب لاشیں آنے لگی، زینب نے جعفر طیار کے ان شیروں کو بلایا، ابھی تک تم زندہ ہو، جاؤ جاؤ داد شجاعت لو، تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، علی کا ولولہ ہے، جاؤ۔ ایک مرتبہ اپنے ماموں کے پاس آئے، مولا ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، کہ اپنی مادر گرامی سے اجازت حاصل کرو، کہ انہیں نے ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے۔ حسین رونے لگے، شہزادوں کو تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا، شہزادے مقتل میں آئے، کیا جعفر طیار کی شجاعت کے مظاہرے تھے، کیا علی حیدر کرار کی شجاعت مقتل میں تھی۔ بھوکے پیاسے بچے داد شجاعت دیتے ہوئے ظالم نے وار کیا، بچوں کا سر قلم ہوا، مقتل میں زینب کے لاڈلے مارے گئے۔ حسین مقتل میں پہنچے، بچوں کی لاشیں لائیں، ارے جب منظر دیکھا، تاریخ نے جب منظر دیکھا، زینب کھڑی ہوئی، آخر ماں ہے، ماں کے سینے میں وہ دل ہوتا ہے جو اللہ نے کہیں نہیں رکھا ہے۔ زینب ماں تھی، ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان بیٹھ جاتی ہیں، سر سجدے میں رکھا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارا زینب کی جھولی میں کچھ نہیں، یہی بچے ہیں، میری جانب سے انہیں قبول فرما، میرے حسین کو بچا لے، میں نے ان کو حسین
پر صدقہ کر دیا. زینب ماتم نہیں کرتی ہیں. بیویوں نے بیان کیا, بیویوں نے نوحہ پڑھا, زینب چپ رہی. زینب اسیر ہوئی, قید خانے کی صعوبتیں برداشت کی. قید خانے کے سے بڑی مدت کے بعد رہائی ملی. زینب کو جب رہائی نصیب ہوئی, ایک مرتبہ فرماتی, بیٹا سید سجاد, جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں دل کھول کے اپنے بھائی کو روئی نہیں ہوں. یزید سے کہیے مکان خالی کرے, کالے کپڑے لگائے, ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کرے, میں اپنے بھائی کو رونا چاہتی ہوں. لیجئے مکان خالی ہوا. سید سجاد آ کر بیٹھے, بیویاں تشریف لائی, ثانیہ زہرا آئی, لوٹا ہوا سامان واپس آیا. سرہائے شہداء آنے لگے, قاسم کا سرایا. ام فروہ آگے بڑھی, اے حسن کی نشانی, اے میری امید آدری آغوش میں آجا. ایک ایک سر آتا تھا, بیویاں آگے بڑھتی تھی اور ان سروں کو لیتی تھی. اکبر کا سر آیا, ام لیلہ آگے بڑھی, اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے, چاند سے زیادہ چمکدار تھے. بیویاں غم میں مصروف تھی, لا کر کورنر میں رکھ دیا. ایک کونے میں جب رکھ دیا, شام کی عورتیں جو پرسے کے لیے آئی تھی آپس میں بات کرتی ہیں, اور سب کے سر کو ریسیو کرنے والے ہیں, اس سر کا کوئی استقبال کرنے والا نہیں. لگتا ہے ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں رہی. زینب نے سنا, دل پر بڑی چوٹ لگی. بیویوں ایسا نہ کہو, یہ دکھیاری زینب ان بچوں کی ماں ہے. زینب اپنے بچوں کو نہیں روئے گی, زینب حسین کو روئے گی. حسین کی ماں دنیا میں نہیں ہے. زینب نے وہاں بھی اون محمد کا ماتم نہیں کیا, اون محمد پر گریا نہیں کیا. بس آخری بار آپ پرسہ دے دیں زینب کبریٰ کو, ان کے بچے اون محمد کا. زینب کربلا سے, زینب شام سے اپنے وطن آئی. سب سے پہلے روضہ رسول پر گئی اور ایک مرتبہ بڑے درد بھرے انداز سے کہتی ہے, بابا, نانا, ماں فاطمۃ الزہرا, اے بھیا حسن مجتبیٰ, زینب آ گئی ہے. زینب بڑا درد تھا, کہنا چاہتی تھی زینب آئی ہے, لیکن حسین کو چھوڑ کر آئی ہے. زینب آئی ہے, عباس کو کھو کر آئی ہے. زینب آئی ہے, ہاتھوں میں رسیاں بدھوا کر آئی ہے. زینب آئی ہے, اتنا ذلیل ہو کر آئی ہے. اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئی, اس حجرے میں گئی جہاں اون محمد آرام کرتے تھے. اے خدا, کوئی ماں اتنا مایوس نہ ہو جتنا زینب مایوس ہوئی ہے. اپنے اس حجرے میں بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا. اے میرے شیرو, اے میرے نانہارو, تم کربلا میں سو رہے ہو, میرے گھر میں اندھیرا ہے. بچوں کا بستر دیکھا, سجادہ دیکھا, کچھ چیزیں دیکھی اور ایک مرتبہ بچوں کی یاد تڑپانے لگی. زینب چیخ مار کے روئی. عبداللہ نے بازو پکڑا, زینب صبر کیجئے, زینب صبر کیجئے. جب عبداللہ نے پرسہ دینا شروع کیا, زینب نے ایک مرتبہ کہا, عبداللہ, میں آپ کو کربلا کی سنانی سناتی ہوں. اے عبداللہ سنیے کیا ہوا. پانی بند ہو گیا, بچے الکش کی صدائیں بلند کرتے تھے. اے عبداللہ, میرا 6 مہینے کا اصغر مارا گیا, میرا بھائی عباس مجھ سے چھین لیا گیا. اے عبداللہ, سارے جتن کے باوجود میرا بھیا حسین نہ بچا, میرا بھیا حسین ذبح کر دیا گیا. اے عبداللہ, بھائی کی شہادت کے بعد ذرا سا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سننا, یہ تم برداشت نہ کرو گے. کیا ہوا؟ کہ بھائی کی شہادت کے بعد ظالم آگ لے کر خیموں کی طرف آئے, ہمارے خیموں کو جلانا شروع کیا. ہم ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے, آخری خیمے میں بیٹا سجاد تھا. ہم سے کہتے, پھوپھی اماں باہر نکلو. ہم جو باہر نکلے, ارے غضب ہو گیا, ظالم نے میری چادر اتار. بس ایک مرتبہ جب عبداللہ نے سنا, تلوار
زہرا میری زندگی میں آپ کی چادر زینب نے پکڑ لیا اے عبداللہ آپ نے تو صرف سنا ہے دیکھا نہیں آپ سے برداشت نہ ہوا زین العابدین سے پوچھئے جنہوں نے ہمارے کھلے سر کوفہ و شام کے بازار میں ابن زیاد اور یزید کے دربار بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع اے دل بران جعفر تیار الوداع اے دل بران جعفر تیار اے دل بران جعفر تیار الوداع اے دل بران جعفر تیار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے بولے سارے بولے بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارون محمد ایمان سار اے دل بران جعفر تیار اے دل بران جعفر تیار الوداع اے دل بران جعفر تیار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی سب مل کے بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارون محمد ایمان سار اے دل بران جعفر تیار الوداع اے دل بران جعفر تیار الوداع اے دل بران جعفر تیار سلامت رہیں آباد رہیں شاد رہیں اے دل بران جعفر تیار اے دل بران جعفر تیار اے دل بران جعفر تیار شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو اے دل بران جعفر تیار
دلبران جعفر تیار، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، زندہ باد، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ وقت ہمیں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دلبران جعفر تیار، اے دلبران جعفر تیار، جیتے رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں، اے دلبران جعفر تیار، الوداع اے دلبران جعفر تیار، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، وہ رن پڑے کہ حشر وفا ہو تو بات ہے، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار، الوداع اے دلبران جعفر تیار، گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، بولیں بولیں، گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا، اے دلبران جعفر تیار، اے دلبران جعفر تیار، الوداع اے دلبران جعفر تیار، علامہ ضمیر اختر کے درجات بلند فرمائے، اے دلبران جعفر تیار، شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دلبران جعفر تیار، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، لاشیں اٹھائے ماموں تو جنبش نہ کیجیو، اے دلبران جعفر تیار، الوداع اے دلبران جعفر تیار، الوداع شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، ہائے ہائے، شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دلبران جعفر تیار، اے دلبران جعفر تیار،
دلبران جعفر تیار، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا افتخار بڑھانا، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، آخری بات سماعت فرما دیں، اے دلبران جعفر تیار، پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں، پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں، خود دوڑ کر گلے سے لگا لے گی تم کو ماں، اے دلبران جعفر تیار، الوداع
आला, ज़ैनब को भला